يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. أما بعد، آج کا موضوع صحیح عقیدے کے ثمرات. میں اپنی بات کا آغاز صحیح بخاری کی اس حدیث سے کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مروی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، ان من الشجر شجرۃ لا تسقط ورقها حدثونی ما ہی. اے میرے صحابہ، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے. حدثونی ما ہی، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے. آپ نے ایک نشاندہی فرمایا لا تسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے. فوقع الناس فی شجر البوادی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن جنگلوں کے درختوں کی طرف ہو گیا، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مثلها مثل المؤمن، اس درخت کی مثال مومن کی مثال ہے. لوگ خاموش ہیں، صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا. نبی علیہ السلام خود فرمانے لگے، کہا ہی النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا، لیکن حیا کی وجہ سے کہ بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، میں نے ان کی موجودگی میں بات کرنا مناسب نہ سمجھا. حضرت عمر فرمانے لگے اے کاش اگر تو اس سوال کا جواب دے دیتا تو دنیا میں مجھے سب خزانوں سے زیادہ تیرا یہ جواب پسند آتا. صحابہ کرام کا فخر کا معیار علم اور عمل تھا. اب آئیں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس درخت کی مثال مومن کی مثال کیوں کہہ دی. فرمایا اللہ رب العزت نے اسی مثال کی تفصیل میں قرآن میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها دائم. کہ اللہ رب العزت نے ایک شجرہ طیبہ کی مثال طیبہ کلمہ طیبہ سے دی ہے، جس کی جڑیں زمین میں پکی اور پختہ ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. تؤتی اکلها دائم، اور اس کا پھل ہر زمانے میں موجود ہے. اس کی جڑیں زمین میں پختہ ہیں. یہ علامات، یہ نشاندہی ہے اس بات کی
کہ مومن کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مومن کا عقیدہ، کیونکہ مومن کی مثال اس درخت سے دی گئی ہے، اور اس درخت کی جڑیں زمین میں گہری اور پختہ ہوتی ہیں، اسی طرح مومن کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اور مومن کا عقیدہ پختہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب مومن کے عقیدے میں جہل نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے۔ مومن کے عقیدے میں علم ہوتا ہے، جہل نہیں ہوتا۔ مومن کے عقیدے میں یقین ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا۔ مومن کے عقیدے میں قبول ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا۔ مومن کے عقیدے میں انقیاد ہوتا ہے، تواضع ہوتا ہے، ترک نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کا عقیدہ پختہ ہوا، مضبوط ہوا، اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں تو کریں گی۔ اب یہ مثال کہ اس درخت کی شاخیں آسمانوں سے بات کرتی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس شخص کا عقیدہ پختہ ہوا، اس کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ اور یہ مثال کہ اس کا پھل ہر موسم میں موجود ہوتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کے عمل میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، اور یہی چیز اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب من العمل ما کان دیما، اللہ رب العزت کو صرف وہی عمل محبوب ہے، پسند ہے، جس میں تسلسل ہو، دوام ہو۔ آپ تہجد کے ٹائم ہر روز 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ایک شخص ہر روز تہجد کے ٹائم 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو ہفتے میں صرف 1 مرتبہ تہجد کے ٹائم 200 رکعتیں پڑھ جاتا ہے۔ اس میں سے بہترین شخص کون سا ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کے عمل میں تسلسل ہوگا، دوام ہوگا، یعنی وہ شخص جو ہر روز تھوڑی تو پڑھتا ہے لیکن اس کے عمل میں دوام ہے، تسلسل ہے۔ پختہ عقیدے کی گفتگو میں نے یہ فرمایا تھا کہ پختہ عقیدہ علم پر ہوتا ہے، جہل پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح پختہ عقیدہ قبول پر ہوتا ہے، ترک پر نہیں ہوتا، رد پر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث آ جائیں، نصوص آ جائیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو، نصوص کو رد نہیں کرتا، ترک نہیں کرتا۔ آج کل یہ بات معلوم ہے اور یہ مشہور ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا رد کر دیتے ہیں، اور ہمیں تو چھوڑیے، اصول کافی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے قرآن کی کوئی بھی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جاتی ہے تو ہمارے پاس 2 اختیار ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کو، اللہ رب العزت کے کلام کے آیت کو تاویل کے شکنجے میں گھسیٹیں گے، اس کو تاویل کے شکنجے میں لائیں گے۔ اگر ممکن ہوا تو تاویل کر دیں گے، نہیں تو کیا ہم امام کی بات چھوڑ دیں گے؟ ہونا تو یوں ہی چاہیے، نہیں۔ اگر تاویل کے شکنجے میں آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ رب العزت کا کلام منسوخ ہے اور ہمارے امام کی بات ناسخ ہے۔ ہمارے امام کی بات ناسخ ہے، قرآن کی آیت منسوخ ہے۔ نہیں مانتے، جو کرنا ہے کر لو۔ اسی طرح حدیث
کوئی بھی حدیث آ جائے ہمارے امام کے خلاف، یا تو اس کو ہم تاویل کے شکنجے میں لائیں گے، تاویل ممکن ہوئی ٹھیک ہے، نہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث منسوخ اور ہمارے امام کی بات ناسخ۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات اصول کافی میں لکھی ہوئی ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ کہ کسی مومن مرد کے لیے یا مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں، یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی چیز کا حکم دے دے، کسی چیز کا امر دے دے، تو آگے سے یہ شخص اپنی رائے پیش کرے، اپنی بات پیش کرے، بلکہ اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کلام کی ہیبت اور جلالت یہ ہو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد آگے کسی اور کو نہ لاؤ۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، اونچا نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یہ شان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، لیکن عقیدے کا جنازہ ہی اس بات سے ہم نے نکال دیا کہ نصوص کو ترک کر دیا اس بنیاد پہ کہ ہمارے امام کے خلاف ہے۔ اسی طرح میں نے یہ بات کہی ہے کہ پختہ عقیدہ یقین پر ہوتا ہے، شک پر نہیں۔ اس کی بھی ایک بات دلیل دے دیتے ہیں۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، چاہے وہ مٹی کے گڑھے میں ہو یا جہاد میں بیٹھے ہوئے ایک انسان مر جائے، تباہ ہو جائے، موت آنی ہی آنی ہے، وہ اس کی قبر ہے۔ اور قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے، 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ جس شخص کا عقیدہ پختہ ہوا، جس شخص کا عقیدہ یقین کے اصولوں پر ہوا، وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دے گا۔ ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو ان سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شخص تو کامیاب ہو گیا، لیکن جس شخص کے عقیدے میں شک ہوا وہ کیا کہے گا؟ اسے یہ 3 سوال کیے جائیں گے، اس کی زبان پر ایک ہی جواب ہوگا، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری۔ یہ ہاں ہاں لا ادری یہ کیا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری یہ تعجب ہے کہ یہ شخص تعجب کرے گا کہ اس سوال کا جواب کہ کون ہے تیرا رب، اس سوال کا جواب ہے تو بڑا ہی آسان، لیکن مجھے اس وقت سجائی نہیں دے رہا۔ اس سے پوچھا جائے گا من ربک، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ما دینک، ہاں ہاں لا ادری، من نبیک، ہاں ہاں لا ادری، ہائے مجھے نہیں معلوم۔ سوال کا جواب ہے تو آسان ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ۔ دنیا کی زندگی میں تو شک پر تھا اور اسی شک پر تجھے موت آئی اور اسی شک پر تجھے قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور تیرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ شک کیا ہے؟ عقیدے میں شک کیا ہے؟
عقیدے میں شک یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ زبان پر لا الہ الا اللہ ہے لیکن عمل میں نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ہوں لیکن سجدہ اس دربار پر بھی ہے، سجدہ اس دربار پر ہی ہے۔ ہم نے تو اللہ رب العزت کے سوا اپنے اور بھی معبود اس دنیا میں بنا لیے۔ ہمارا ایک معبود یہ ہے، ہمارا ایک معبود وہ ہے، ہمارا ایک معبود ہماری برادری ہے، اور ہمارا ایک معبود ہماری بیوی ماں ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے کلام کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معبود ہیں۔ معبود صرف وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، معبود وہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ نصوص کو ترک کر دیں، رد کر دیں۔ یہ شک ہے جس کی بنیاد پر فرشتے اس کو کہیں گے کہ علی الشک کنت وعلیہ مت۔ تو میرے بھائیوں، عقیدے کی پختگی علم پر ہے، جہل پر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص اس لا الہ الا اللہ پہ مرتا ہے، یہ حدیث تو ہمیں آتی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں شخص نے لا الہ الا اللہ موت کے وقت پڑھا تھا، جنت میں جائے گا۔ نہیں کہا وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور جانتا کیسے ہو؟ اس طرح کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور اس دربار پہ بھی جائے، اس دربار پہ بھی جائے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جہل ہے، یہ یقین نہیں ہے، یہ شک ہے۔ پختگی یقین پر ہوتی ہے، علم پر ہوتی ہے، قبول پر ہوتی ہے، انقیاد پر ہوتی ہے۔ اور عقیدے میں سب سے بڑا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعظم الشہادہ کہا ہے۔ یہودی مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ کی بستی کو دیکھا، مدینہ کے باغات کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، اور کہنے لگے آپس میں کہ یہ بستی اس نبی کی بستی ہے جس کے بارے میں ہماری کتاب تورات میں آیا ہے۔ یہ بستی اسی جیسی بستی ہے۔ کچھ آگے چلے، معلوم ہوا کہ جس نبی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ نبی آ چکا ہے۔ اب یہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینے لگے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ یہودی قوم بڑی متعصب قوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی گواہی کہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھی شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں توحید کی گواہی کو کہا ہے، کہ اللہ رب العزت خود ہی گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ یہ شہادت سب سے بڑی شہادت ہے، اور توحید کی شہادت، توحید کی پختگی صرف اور صرف علم پر ہے، یقین پر ہے، شک پر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ رب العزت کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد النبی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی ماننے پر راضی ہو گیا۔ اس شخص کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔
رضا کا کیا مطلب ہے؟ رضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے کہ میرا رب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، بس اور کوئی نہیں۔ میرا رب صرف اللہ ہے، بس اور کوئی نہیں۔ میرا اسلام، میرا دین صرف اور صرف اسلام ہے، بس اور کوئی نہیں۔ میرے آقا اور میرے نبی صرف اور صرف محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور کوئی نہیں۔ یہ ہے رضا، کہ اس چیز پر وہ راضی ہو جائے۔ اور جس شخص کو ایمان کی لذت محسوس ہونے لگ جائے وہ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پہ لٹایا جاتا، ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا، اور ان کی زبان پر صرف اور صرف ایک ہی لفظ ہوتا، احد احد احد۔ یہ کس چیز کی لذت تھی جو انہیں اس تکلیف کو محسوس نہیں ہونے دیتی تھی؟ حضرت بلال سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اس تکلیف سے کب نکالا جاتا، کب نجات ملتی، کہا جب میرے جسم کی چربی ان انگاروں کو بجھا نہ دیتی تب تک میں اس انگاروں پہ لیٹا کے رہتا تھا۔ جب میری چربی ان انگاروں کو بجھا دیتی تب مجھے نجات ملتی تھی، ورنہ میں ان انگاروں پہ ہی پڑا رہتا تھا۔ ان لوگوں نے ایمان کی لذت کو محسوس کیا، اور ایمان کی لذت میرے بھائیوں صرف عقیدہ، صحیح عقیدے میں ہے۔ صحیح عقیدہ ہوا تو ہمیں نجات ملے گی، اور صحیح عقیدے کے ثمرات سے حضرت اللہ رب العزت نے حضرت بلال کو کیا انعام عطا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کے موقع پہ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتوں کے چلنے کی آواز اپنے سامنے محسوس کی۔ یہ انعام کس چیز کا انعام ہے؟ توحید کا، عقیدے کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم میرے سے آگے سبقت کیسے لے گیا؟ اب یہ سبقت انسان کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اس کا بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے۔ فرمایا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے نہیں تھے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ حضرت بلال کا مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ گیا تھا کہ وہ آپ کے آگے بھی چلنے لگے۔ کہا نہیں، یہ سبقت وہ سبقت ہے جو ایک بادشاہ کو اس کے جرنیل دیتے ہیں۔ جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں گھستا ہے تو اس کے آگے پروٹوکول دینے کے لیے کچھ وزیر ہوتے ہیں، تو حضرت بلال کو یہ انعام اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے پروٹوکول کی طرح جا رہے ہیں۔ یہ سب کی نعمتیں، سب نعمتیں اللہ رب العزت نے صرف عقیدے اور توحید کی وجہ سے عطا کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کو اپنے زبانوں کی تلفظ تک اکتفا نہ کیجیے، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔